السلام علیکم دوستو، آج ہم اردو زبان کی چوتھی کا سبق نمبر 25 کا پارٹ 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نمبر 15 تک میں نے پڑھا دیا تھا، نمبر 16 سے باقی تھا، تو چلیے اسے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 16، غرض اکتوبر کی 11 تاریخ کو بہادر کولمبس نے حکم دیا کہ جہازوں کے بادبان اتارو۔ بادبان کہتے ہیں جو کپڑے لگے رہتے تھے پرانے زمانے میں بڑی بڑی کشتیوں پر، اور اس سے ہوا کا پریشر بنتا تھا، تو جس رخ کی اگر ہوا ہوتی تھی اس رخ کے لیے لگا دیا کرتے تھے کہ جہازوں کے بادبان اتارو۔ اس مژدے کے سنتے ہی سارے جہازیوں کی جان میں جان آ گئی، اور ہر شخص آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کنارے کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ اس تاریکی میں کنارے کی آبادیوں کی روشنی نے یکایک ان کی مایوس آنکھوں کو منور کیا۔ فوراً اگلے جہازیوں نے خوش مسرت میں ایک نعرہ مارا اور زمین زمین کہہ کر چلا اٹھے، کیا ہی جاں فضا۔ دیکھیے جان فضا لکھا رہتا ہے یہاں پر ہے، لیکن پڑھیے گا جاں فضا، اس نون کو نگنہ کی آواز میں پڑھیے گا۔ کیا ہی جاں فضا وہ صدا تھی جو ہوا اور سمندر کی موجوں میں گونجتی ہوئی پچھلے جہاز والوں کے کان میں پڑی، جس سے ہر شخص نے جان لیا کہ اب ہماری کشتیاں ساحل مراد پر آ لگی ہیں۔ نمبر 17، صبح دم ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو کوس بھر کے فاصلے پر ایک جزیرہ، اس کے گھنے درخت اور سبزہ زار نظر آنے لگے۔ ہر شخص کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ سب نے کولمبس سے اپنی بے صبری، بے ادبی اور گستاخی کی معافی مانگی۔ چھوٹی کشتی دریا میں ڈالی گئی اور کچھ لوگ سوار ہو کر کنارے کی جانب چلے۔ سب سے پہلے کولمبس ہی نے اس سرزمین پر قدم رکھا، اس کے بعد اور لوگ اترے، خدا کا شکر بجا لائے اور شاہ اسپین کے نام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ نمبر 18، اس جزیرے کے وحشی اور جنگلی آدمی ان گورے گورے نوآوردوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ جہاز اڑنے والے جانور ہیں، بادبان ان کے پر ہیں۔ جہاز والوں نے
جو توپیں داغی تو بہت ڈرے، اس آواز کو بادل کی گرج اور روشنی کو بجلی کی چمک تصور کیا، ان آدمیوں کو سورج کی اولاد سمجھے اور خیال کیا کہ بالضرور، دیکھیے بال ضرور لکھا ہوا ہے اور با لکھا ہوا ہے، تو اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے، بالضرور پڑھیے گا، اسے با کو ذات میں ڈائریکٹ ملا دیجیے گا، بالضرور یہ آسمان سے اترے ہیں۔ نمبر 19، شام کے وقت کئی دیسی آدمی کشتی پر سوار کر کے جہاز کے پاس لائے گئے، انہوں نے چند قسم کا کھانا بطور ضیافت کولمبس کو نذر کیا، جس کے صلے میں پوتھوں کے ہار، چھوٹی چھوٹی گھڑیاں اور کچھ کم قیمت چیزیں ان کو دی گئیں۔ یہ پہلی ملاقات تھی جو نئی اور پرانی دنیا کے باشندوں میں 11 اکتوبر سن 1492 عیسوی کو ہوئی۔ اب اس کی تھوڑی تشریح دیکھ لیں، جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں سمجھائے دیتا ہوں۔ غرض کا مطلب یہاں ہوگا ان دی اینڈ، یا آخر میں۔ اکتوبر کی 11 تاریخ کو بہادر کولمبس نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ جہازوں کے بادبان اتارو، یعنی جہازوں پہ جو کپڑے لگے ہیں اس کو اتارو۔ اس مژدے کے سنتے ہی، مطلب اس خوشخبری کے سنتے ہی سارے جہازیوں کی جان میں جان آ گئی، یعنی سارے جہازیوں نے ٹھنڈی سانس لی اور اس کا جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی کو کہا کہ جان میں جان آ گئی۔ جہازیوں مطلب جہاز پر جو لوگ سوار تھے۔ اور ہر شخص آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کنارے کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا ایک محاورہ ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ زمین کو دیکھنے کے لیے وہ بڑے شوقین تھے اور بہت حسرت بھری نگاہوں سے اس کے متمنی تھے اور تمنا کر رہے تھے، اور ان کی یہ آرزو تھی کہ ہم زمین دیکھیں۔ اور ہر شخص آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کنارے کی جانب، یعنی کنارے کی ڈائریکشن میں امید، ہوپ بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب یہ لوگ پہنچے تھے کنارے، تو آدھی رات کا وقت تھا۔ اس تاریکی میں، تاریکی مطلب ڈارکنیس، اس اندھیرا، اس تاریکی میں کنارے کی آبادیوں کی روشنی نے یکایک ان کی مایوس آنکھوں کو منور کیا۔ اچانک سے کنارے کی آبادی، جو وہاں پر لوگ آباد تھے اس زمین پر، وہاں پر روشنی جل رہی تھی تھوڑی بہت، تو یکایک مطلب اچانک ان کی مایوس آنکھوں کو، یہ لوگ مایوس تھے چونکہ سوچ رہے تھے کہاں ہم سفر کر رہے ہیں، کنارے پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، ان کی مایوس آنکھوں کو منور کیا مطلب روشن کیا۔ فوراً اگلے جہازیوں نے خوش مسرت میں ایک نعرہ مارا، ایک زوردار آواز لگائی اور زمین زمین کہہ کر چلا اٹھے۔ کیا ہی جاں فضا وہ صدا تھی، جاں فضا مطلب جان کو بھانے والی، وہ صدا تھی، صدا مطلب آواز، کیا ہی وہ اچھی آواز تھی جو انسان کو جان بخشنے والی تھی، جو ہوا اور سمندر کی موجوں میں گونجتی ہوئی پچھلے جہاز والوں کے کان میں پڑی۔ کرے سمندر، جو ہوا اور سمندر کی موجوں میں، سمندر کی لہر تھپیڑوں میں گونجتی ہوئی پچھلے جہاز والوں کے کان میں پڑی، جو پیچھے سے اور جہاز آ رہے تھے اس کے کان میں، ان لوگوں کے کان میں پڑی، جس سے ہر شخص نے جان لیا کہ اب ہماری کشتی ساحل مراد پر آ لگی۔ جس سے ہر شخص کو یہ معلوم ہو گیا، جان لیا، ہر شخص کو معلوم ہو گیا کہ اب ہماری کشتیاں، ہمارے ناؤ ساحل مراد یعنی کہ ہوپ کے کنارے پر آ لگی ہیں، امید کے کنارے پر آ لگی ہیں۔ صبح دم ادھر ادھر نگاہ ڈالی، یعنی صبح دم مطلب صبح سویرے، ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو کوس بھر کے فاصلے پر، یہ کلومیٹر کی طرح ہی کوس بھی ایک فاصلہ ہے،
कोस भर के फासले पर एक जजीरा, उसके घने दरख्त और सब्ज़ाजार नज़र आने लगे। एक कोस के फासले पर घने दरख्त थे और पेड़ थे और सब्ज़ाजार मतलब हरियाली नज़र आने लगे। हर शख्स का दिल खुशी से लबरेज़ हो गया, खुशी से भर गया, लबरेज़ माने भर गया। सब ने कोलंबस से अपनी बेसब्री और बेअदबी और गुस्ताखी की माफ़ी मांगी। जितने लोग थे नाव पर और कश्ती पर बदमाशी कर रहे थे जहाज़ पर, सब ने बेअदबी की, इंसल्ट की माफ़ी मांगी। किससे? कोलंबस से। छोटी कश्ती दरिया में डाली गई, चूँकि बड़ी कश्ती किनारे तक नहीं पहुँचती है इसलिए छोटी कश्ती डाली गई। और कुछ लोग सवार होकर किनारे की जानिब चले। सबसे पहले कोलंबस ने ही उस ज़मीन पर कदम रखा, इसलिए कि इस सफ़र का रहनुमा यही था। उसके बाद और लोग उतरे, खुदा का शुक्र बजा लाए, यानी अल्लाह का शुक्र बजा लाए, और शाह स्पेन के नाम का झंडा गाड़ दिया। चूँकि शाह स्पेन ने इनको मदद की थी इसलिए उनके नाम का झंडा इन्होंने गाड़ दिया उस ज़मीन पर। नंबर 18, उस जजीरे के वहशी और जंगली आदमी, वहशी मतलब जंगल के रहने वाले, वहशी और जंगली, वहशी कहते हैं जो चीड़ फाड़ करने वाले लोगों, इसलिए शेर को कहते हैं वहशी जानवर। वजह क्या है? इसलिए कि वो चीड़ फाड़ करने वाला है। जंगली मतलब जंगल में रहने वाला, चूँकि वो लोग जंगल में रहने वाले थे इसलिए वहशी भी थे और जंगली भी थे। उन गोरे गोरे नौवारिद मतलब नौवारिदों, नए आने वालों को देखकर दंग रह गए। उन्होंने ख्याल किया, उन्होंने सोचा, जंगली आदमी ने, कि ये जहाज़ उड़ने वाले जानवर हैं। जहाज़ को सोचा कि ये उड़ने वाले जानवर हैं। बादबान उनके पर हैं, जो कपड़े लगे थे कश्तियों पर, उसके बारे में वो जंगली आदमी सोच रहे थे कि ये उनके पर हैं जिससे इन विंग्स के ज़रिए वो उड़ते हैं। जहाज़ वालों ने जो तोपें दागी तो बहुत डरे। जब तोपें इन्होंने दागी तो वो जंगली आदमी बहुत ज़्यादा डर गए। उस आवाज़ को बादल की गरज, तोप की आवाज़ को बादल की गरज समझ लिया उन्होंने, और रोशनी को बिजली की चमक तस्वुर किया। जो रोशनी उसके पास लाइट थी कोलंबस के पास, उस बिजली को उन्होंने बिजली की चमक तस्वुर कर लिया। इस रोशनी को बिजली की चमक समझा, तस्वुर माने समझा। उन आदमियों को सूरज की औलाद समझे, चूँकि ये लोग गोरे गोरे थे इसलिए सबको क्या समझा कि सूरज की ये औलाद है। और ख़्याल किया कि बिज़रूर ये आसमान से उतरें, और ये सोचा कि ये ज़रूर, बिज़रूर मतलब ज़रूर, ये आसमान से उतरे हैं। नंबर 19, शाम के वक्त कई देसी आदमी कश्ती पर सवार करके जहाज़ के पास लाए गए। छोटी जो कश्ती थी उस पर सवार करके उस इलाके के लोगों को जहाज़ के पास लाया गया। उन्होंने चंद किस्म का खाना बतौर ज़ियाफ़त कोलंबस को नज़र किया। चंद किस्म मतलब कई वैरायटी के खाने उन्होंने बतौर ज़ियाफ़त, मेहमान नवाजी के, कोलंबस को दिया। नज़र किया मतलब दिया। जिसके फासले तोपों के हार, जिनके सिले मतलब बदले में, जिनके सिले में पोथों के हार, छोटी छोटी घड़ियाँ और कुछ कम कीमत चीज़ें उनको दी गईं। वो खाना लेकर के आए तो इन लोगों ने छोटी छोटी घड़ियाँ और पोथों के हार वगैरह दिए। ये पहली मुलाकात थी जो नई और पुरानी दुनिया के बाशिंदों में 11 अक्टूबर सन 1492 ईस्वी को हुई, यानी आज से तकरीबन 500 साल, 550 साल पहले। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहीं पर हम इस किताब को रोकते हैं। इस सबक को इंशाअल्लाह अगले दिन सबक नंबर 26 लेकर हाजिर होंगे। कमेंट्स ज़रूर लिखा करें।